50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں۔ عمران خان کے کتنے وعدے جو پورے ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جماعت اقتدار حاصل کرنے کے لیے پچھلے 22 سال سیاسی جدوجہد کر رہی تھی اور اب نہ صرف اقتدار حاصل کر چکی ہے بلکہ حکومت میں 2.5 سال بھی خیر و عافیت سے گزار چکی ہے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان نے عہد کیا تھا کہ وہ ملک کے تمام مسائل کا خاتمہ کر دیں گے۔ عوام نے بھی بھاری ووٹوں سے عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر ثابت کیا کہ وہ عمران خان کی قیادت پر بھرپور بھروسہ کرتے ہیں۔ جو تبدیلی اور نئے پاکستان کے نعرے 3 سال پہلے تک سہانا خواب لگتے تھے، آج ایک دل دکھانے والے مذاق کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ وعدے جو عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے عوام سے کیے تھے اور جن وعدوں پر بھروسہ کر کے عوام نے تبدیلی سرکار کو ووٹوں سے نوازا تھا، وہ صرف ریت کا ڈھیر ہی ثابت ہوئے۔ یوں تو عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے عوام کو کافی سبز باغ دکھائے تھے اور صرف 100 دنوں میں ہی ملک کی کایا پلٹنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اب تقریباً 2.5 برس گزر جانے کے بعد آج ہم صرف ان 5 نعروں کے ذریعے تحریک انصاف کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے، جو عوام میں کافی مقبول تھے اور جو شہریوں سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، 1 کروڑ نوکریاں۔ ایسا لگتا ہے جیسے عوام کے دکھوں اور آنسوؤں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ 1 کروڑ نوکریاں تو کیا دی گئی، بلکہ جو لوگ کسی نہ کسی طرح روزگار کما رہے تھے انہیں بھی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ گزشتہ سال حکومت نے سٹیل مل کے تقریباً 5000 ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا، جن میں سے ایک ملازم نوکری سے نکالے جانے کی خبر سن کر دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ 2.5 سال گزر جانے کے باوجود حکومت 100 نوکریوں کے ذرائع بھی پیدا نہیں کر سکی، بلکہ نوکریوں کے بجائے وزیر اعظم عوام کو مرغیاں اور انڈے رکھنے کا منصوبہ بتاتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 2، بجلی اور گیس کی قیمت کو کم کیا جائے گا۔ پہلے وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتیں بڑھیں تو سمجھ جائیں کہ حکومت کرپٹ ہے، لیکن اب روزانہ کے حساب سے ہم ان چیزوں میں قیمتوں کا بڑھنا سنتے ہیں۔ مہنگائی آسمان کو چھونا کم سے کم اب پاکستانیوں کے لیے صرف محاورہ نہیں رہا۔ ادارہ شماریات کی نومبر 2020 کی رپورٹ کے مطابق موجودہ دور حکومت میں بجلی 3 روپے 85 پیسے فی یونٹ اور گیس کی قیمتوں میں 334% تک اضافہ ہوا، جبکہ قیمتوں میں اضافے کا بجلی اور گیس صارفین پر مجموعی طور پر 550 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈالا گیا، جس میں رواں برس وقتاً فوقتاً مزید اضافہ جاری ہے۔ نمبر 3، درختوں کا سونامی۔ عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ 10 بلین درخت لگا کر درختوں کا سونامی لائیں گے اور ملک کو ہرا بھرا کریں گے۔ اس دعوے کو پورا کرنے کی کوشش تو کی گئی، مگر غالباً اس کے لیے کوئی تحقیق نہیں کی گئی تھی، کیونکہ پچھلے سال جب خیبر پختونخوا میں درخت لگائے گئے تو اگلے ہی دن شہریوں نے یہ اکھاڑ کر پھینک دیے کہ وہ زمین ان کی ذاتی ملکیت۔ نمبر 4، مدینہ جیسی ریاست۔ یہ وعدہ تو کیا گیا تھا، مگر وزیر اعظم بننے کے بعد شاید عمران خان بھول گئے کہ مدینہ کی ریاست کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریا فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کے لیے بھی میں جواب دہ ہوں گا۔ یہ تھی ریاست مدینہ، جہاں ایک خلیفہ اپنی ریاست میں بسنے والے جانوروں کے لیے بھی محبت اور ذمہ داری کے جذبات رکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم ہے جنہوں نے ثانیہ مرچ کے دوران متاثرین کے دکھ درد کو بانٹنے کے بجائے ترک اداکاروں سے ملاقات جاری رکھی۔ نمبر 5، تحریک انصاف کی حکومت IMF سے قرضہ نہیں لے گی۔ پاکستان جیسا ملک جس کی معیشت کا بڑا حصہ قرض اور بیرونی امداد سے چلتا ہو، وہاں اگرچہ ایسا وعدہ کرنا خوش آئند ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کا ملکی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی مضبوط معاشی نظام متعارف کروانا ضروری ہے، جو کہ تحریک انصاف نے اقتدار کی جنگ لڑنے کے دوران نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ IMF ہی نہیں بلکہ کئی ممالک سے قرضے لینے پڑے۔ وزارت خزانہ نے پارلیمنٹ کو بتایا تھا کہ 2018 کے مالی سال کے آخر تک پاکستان کے قرضے 29.88 کھرب تھے، جو 11.6 کھرب روپے یعنی 39% اضافے سے ستمبر 2019 تک 41.49 کھرب روپے تک پہنچ چکے تھے، جبکہ گزشتہ برس مارچ کی ایک رپورٹ کے مطابق
اس سے پچھلے 15 مہینوں میں حکومت کے قرضوں میں 36% ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ بیرونی قرضے 105 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نعرے جیسے کہ 5 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ یا تعلیمی نظام میں بہتری، سرکاری اسپتالوں میں بہتری لانے کے وعدوں میں سے اب تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہو سکا ہے، بلکہ وعدے یاد دلانے پر وزیر اعظم صاحب صرف پچھلی حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہراتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپوزیشن سے الجھ کر وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت کی آدھی مدت تو یو ٹرن لینے میں گزر چکی ہے، امید ہے کہ باقی آدھی عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے میں گزرے گی، تاکہ عوام تبدیلی سرکار سے بدظن نہ ہو جائے۔